اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھنا۔ سب سے پہلے آپ سب کو عید مبارک و گزشتہ، چونکہ مہینہ چل رہا ہے اس لیے میں جسارت کر رہا ہوں، اور جو باہر ملک کے لوگ ہیں جو اس دن ٹرائی کرتے رہے عید پر، تو وہاں سگنل بھی نہیں تھے جہاں میں تھا، اور ان کو عید مبارک، اور میں آ گیا ہوں واپس۔ تو آج سورہ فاتحہ کی تشریح کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ قرآن پاک تو اللہ کا اعجاز ہے، معجزہ ہے، اس کی گفتگو ہے۔ تو کسی شے کے بھی افتتاح کے لیے کسی خاص چیز کو متعین کیا جاتا ہے، اور یہ وہ سورہ ہے کہ جس سے قرآن کا افتتاح ہو رہا ہے۔ یہ سورت قرآن پاک کا افتتاح کر رہی ہے۔ اب مفسرین نے اس کے بارے میں بے شمار باتیں کی ہیں۔ پہلی تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ابتدائی نبوت کا جو زمانہ تھا اس میں سب سے پہلی سورت ہے جو مکمل نازل ہوئی۔ سورہ علق اور سورہ مزمل مدثر یہ تھوڑی تھوڑی نازل ہو چکی تھی، لیکن یہ سب سے پہلی مکمل سورت یہ نازل ہوئی، سورہ فاتحہ۔ یہ بھی ایک اس کی فضیلت ہے۔ اس کے بعد پھر اس کو تمام نمازوں کے لیے، نفلوں، سنتوں، فرض، وتر، دوسری چاند گرہن، سورج، سب کی نمازوں کے لیے، اس کو عید کی نماز کے لیے بھی، جمعے کی، اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضروری قرار دیا۔ تو یہ جو سورہ پاک ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں ہماری زبان میں کہ تم نے کیا کہنا ہے۔ مجھے اگر مخاطب کرو گے تو پہلے یہ جان لو، تھوڑا بہت جان لو میں ہوں کیا، تھوڑی سی معرفت حاصل ہو جائے، پھر مجھے مخاطب کرو گے، پھر آگے جو تم سوال کرو گے پھر میں اس کے سارے جواب دے دوں گا۔ اور سوال اس سورہ پاک میں یہ ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم، تو انہوں نے پورے قرآن میں پورا جواب دے دیا کہ یہ ہے صراط مستقیم۔ تو اب یہ جو سورہ پاک ہے، اس میں سب سے پہلے یہ حکم دیا گیا کہ تعریف کرو اللہ کی، اس کی حمد کرو۔ یعنی مسلمان کا سب سے پہلے قرآن کھولتے کام کیا ہے کہ اللہ کی تعریف کرے، اس کی حمد کرے، اس کا کلام ہے یہ۔ اور تعریف کیوں کرو؟ چونکہ میں صرف اللہ نہیں ہوں، ملک میں رب ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، یعنی میں صرف تمہیں تخلیق کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ میں مسلسل تمہاری پرورش کر رہا ہوں، تمہیں پال رہا ہوں مسلسل۔ یہ ایمان، یہ عقیدے کے ساتھ اس قرآن کو کھولا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس میں ایک بات یاد رکھے کہ لام پر زبر ہے، تو عالمین پڑھے کرے، عالمین نہ پڑھے، اس معنوں میں زمین و آسمان کا فرق آ جاتا ہے۔ تو زبر ہے اس لیے عالمین۔ پھر کہا الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، مبالغے کے اور رحم سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو پہلے فرمایا گیا میں رحمان ہوں، پھر کہا گیا میں رحیم ہوں،
تو رحیم کا کیا مقصود ہے؟ رحم کرنے والا، اور رحمان کا بھی مقصد یہی ہے. لیکن رحیم جو ہے وہ کوئی آدمی بھی ہو سکتا ہے جس میں رحم ہو، لیکن رحمان کوئی نہیں ہو سکتا اللہ کے علاوہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ رحمان کا مقصد ہے منبع رحم، منبع کرم. ہر شے کی جو منبع اور جو سرچشمہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. لہذا پہلے رحمان کہا گیا کہ رحم میں تم پہ کرنے والا ہوں، میں نے ہی رحم پیدا کیا ہے. یہ رحم مجھ میں سے ہی ہے. باقی جو بھی رحم کریں گے وہ میرے رحم سے لے کے رحم کریں گے، میں خود رحم کروں. الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اور میں انصاف کے دن کا مالک ہوں، جزا و سزا، ڈے آف ججمنٹ. یہاں دنیا میں جو انصاف کرنے والے منصف ہوتے ہیں، جج ہوتے ہیں، وہ انصاف کے تابع ہوتے ہیں، قانون کے تابع ہوتے ہیں. قانون کے مطابق انہیں انصاف کرنا پڑتا ہے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں انصاف کا مالک ہوں، میں قانون کا مالک ہوں. یعنی انصاف کا اللہ محتاج نہیں ہے. قانون کے سب محتاج ہیں، سارے جج ساری کائنات کے، لیکن اللہ اپنے قانون کا بھی محتاج نہیں ہے. قانون اس کا محتاج ہے، انصاف اس کے نیچے ہے. اللہ انصاف سے بھی اوپر ہے، مالک یوم الدین. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی معرفت عطا فرما رہے ہیں کہ میں کیا ہوں، کہ میں انصاف کے دن کا مالک ہوں. یعنی میں دستور نافذ کرنے والا بھی ہوں، میں دستور بھی ہوں، میں قانون بھی ہوں، میں حوالہ بھی ہوں، میں ریفرنس بھی ہوں، اور میں ان ساری چیزوں کا مالک بھی. وجہ جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ انصاف کی کرسی پر ہوں گے، کرسی عدل پر، تو بچنا بہت مشکل ہے. ہماری جو نمازیں ہیں، کم از کم میں اپنے بارے میں کہتا ہوں، جو میری نماز ہے یا میرے روزے، جو میری چیزیں ہیں، وہ ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. تو جو بخشا تو اللہ کے کرم سے ہی جانا ہے نا. لہذا انہوں نے کہا ہے کہ ہم اگر انصاف کیا جائے گا تو انبیاء کرام کے علاوہ شاید کچھ اور لوگ اس کے بعد شاید معاملات، لیکن جہاں مالک ہے کہ چلو اس نے نماز پڑھی تھی، جیسی بھی پڑھی تھی، میرے سامنے سجدے تو کیے تھے، آگے ایک بات ہے وہ اس کے ساتھ اس کو ملانا پڑے گا آپ کو. جو اگلی آیت ہے، میرے سامنے سجدے کیے تھے، مجھے وحدہ لا شریک مانا تھا، لہذا جیسا بھی ہے مالک یوم الدین اس پیمانے پہ تو نہیں اتر رہا ہے، لیکن میں اس کو بخش رہا ہوں. آگے کیا کہا؟ آگے یہ چیز بتا رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یہ کہنا تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یہ نہیں کہا تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. لہذا جو شخص اس کی عبادت کرے گا
اس کا بندہ بن جائے گا، اسی سے مدد مانگے گا مالک یوم الدین۔ کہ مانا تو تھا نا اس نے مجھے، میرے سامنے کسی کو کھڑا تو نہیں کیا تھا، کوئی دوسرا تو نہیں لایا تھا میرے سامنے، لہٰذا جیسا بھی ہے مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آگے پھر دعا شروع ہوتی ہے، پہلا حصہ اللہ کی حمد اور اس کی تعریف، اس کی تھوڑی سی معرفت، اور اس کے بعد دعا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا دے۔ تو کہا گیا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، دعا ہوئی نہیں، آمین بات۔ اب یہاں یہ کہا گیا کہ میں تمہیں سیدھا راستہ بتانے کے لیے نبی بھیجوں گا، صدیقین بھیجوں گا، شہداء جو ہوں گے، جو مصلحین ہوں گے، یہ انعمت علیہم، ان کو دیکھنا، ان کی جتنی بھی اعمال افعال اور حرکات ہیں ان کو اچھی طرح آبزرو کرنا اور اسی طرح ادا کرنا۔ یہ جو میرے اللہ کے جو بندے جو انعمت علیہم، یہ مجھ سے مانگو، یہ بات کرو اس طرح، اور آگے جن پہ تیرا غضب ہوا ہے اس قافلے میں ہمیں شامل نہ کرنا، اور ہمیں گمراہی کے راستے سے بچانا، صراط مستقیم دینا، گمراہی کے راستے سے بچانا، انعمت علیہم کے سائے میں رکھنا، ان کے پیچھے چلنے کی توفیق دینا، اور مغضوب علیہم سے ہمیں بچانا۔ تو چونکہ وقت کم ہے، تشریح تو اس کی بہت ہو سکتی تھی، تو اس لیے مجھے بار بار اشارہ ہو رہا ہے کہ وقت ہو گیا ہے۔ بہرحال یہ میرا کوئی عالمانہ خطاب نہیں، عاجزانہ خطاب ہے، اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔